الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. محترم حاضرین، ہم اور آپ بنیادی طور سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ اس دنیا کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جانا ہے اور اس دنیا میں اپنی کارستانیوں، کارناموں، اچھے اور برے اعمال کا سامنا کرنا ہے۔ ایک مسلمان بندہ اگر ہے تو اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اگر اس بات کا یقین نہیں ہے تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی خیالی بات، تصوراتی بات نہیں ہے کہ دوبارہ جینا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ ہی اس دنیا کو ہم اور آپ جو جی رہے ہیں مقصد ملتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں پیدا نہیں کیا کہ آپ کھائے پئیں اور ختم ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث، بیکار، بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو ملک حق ہے، حق بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، وہ اس بات سے کہیں برتر ہے کہ کوئی بیکار کام کرے، بے حکمت کام کرے۔ اس زندگی کا مقصد ہے اور یہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں اور اپنے کیے اعمال کا سامنا کریں۔ وہ دن آنا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اب اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اللہ رب العالمین نے، میں نے سورہ بقرہ کی ایک مختصر سی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا، ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس، کوئی ہستی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن، کون سا دن؟ جو ہر نماز میں ہم جس کو دہراتے ہیں، مالک یوم الدین، یوم الدین کا، جزا کے دن کا مالک ہے رب العالمین الرحمن الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جزا کا دن آنے والا ہے۔ اس دن ہمارے کیے کا سامنا ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلہ، اچھا ہو یا برا، عمل کا بدلہ ہمیں ملنا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، جگہ جگہ جب اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا، ایک صاحب ایمان جو یقین رکھتا ہے ان آیتوں کو محض سن کر جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واتقوا یوما لا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ ہر بچہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو گئی۔ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے چمٹاتی ہے کہ مجھ پر مصیبت آئی، یہ بچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو اتنا ہولناک، اتنا خوفناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں، وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی، اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اپنا حمل وضع کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مستی میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ پھر اس کے جو نقشے کھینچے گئے ہیں کہ اس دن کا معاملہ کیسا ہیبت ناک اور ہولناک ہوگا۔ بچوں کو وہ بوڑھا کر دینے والا دن ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن سے تم کیسے بچو گے؟
ہاں اگر تم نے انکار کا راستہ اختیار کیا، ایمان کے بجائے ایمان کی مخالفت اختیار کی، تو اللہ سے کیسے بچو گے اس دن جب کہ بچوں کو وہ دن کی ہولناکی بوڑھا بنا دے گی. اتنی ہولناک بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اسی سے ڈرا رہا ہے. واتقوا یوما، اس دن سے تم ڈرو، بچو، ہوشیار رہو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس، کوئی ہستی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی. یہ پہلا جملہ اس آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں، ہاں، اور بہت کم وقت میں اس کی مختصر سی تفسیر کرنی ہے. اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کیجئے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی مصیبت گھیرتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو ہم کن طریقوں کو اختیار کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی جان پہچان والا، کوئی بڑی شخصیت ہے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، ہم اسے لگاتے ہیں کہ ذرا اس مسئلے کو حل کر دیجئے. ہاں فلاں فلاں معاملہ حل. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی نفس، کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. سورہ لقمان میں کہا کہ اس دن سے ڈرو جب بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو کام نہیں آ سکے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا کام نہیں آئے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن ایسا ہوگا کہ دشمن دوست، جو گہرے دوست دنیا میں ہیں تعلق والے، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے. نیک لوگوں کو صرف یہ تعلقات قائم رہیں گے، باقی لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. ایک مجرم آدمی چاہے گا کہ اس کے عذاب کے بدلے میں، فدیے میں، وہ اپنے بھائی کو، بن کو، بیوی کو، بچوں کو، اپنے پورے گھر میں خاندان کو دے دے اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ. وہ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ انتہائی شدید لپٹ اور شعلے والی ہوگی جو چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والے ہوگی. اس دن سے ڈرو میرے بھائیوں. اس دن ہم کو جانا ہی جانا ہے. ہاں میں یہاں ضمناً کہوں مختصر سے وقت میں کہ قرآن نے ایک مقام پر ایک انفاق کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے مثال دی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے، آپ یہاں اکثر بہت سارے لوگ ایسے ہیں غالباً جو میں جانتا ہوں کہ مختلف علاقوں سے رزق حلال کی تلاش میں تشریف لائے. اللہ رب العالمین سب کی مرادوں کو، جائز چیزوں کو پورا کرے، ترقی عطا فرمائے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی اس مثال کی روشنی میں تصور کیجئے کہ ہم اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور دراز مقام پر آئے، بڑی محنت مشقت سے کچھ چیزیں جمع کی، کچھ پراپرٹی بنائی، کچھ پیسہ جمع کیا. اب یہاں سے جب ہم واپس ہو رہے ہیں، اس موقع پر واپس ہونے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو کچھ کمایا تھا، بنایا تھا، سب لوٹ گیا، برباد ہو گیا، کسی مصیبت کا شکار ہو گیا. اس وقت ہم اب محنت پھر سے نہیں کر سکتے. بڑھاپا آ گیا، جسم کے قوا جواب دے چکے، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. ہاں سورہ بقرہ کی آخر میں پڑھیے کہ تم اس تصور کرو کہ تم میں سے کسی شخص کو باغ ہوں کھجور کے اور انگور کے درخت ہوں، ہاں باغات ہوں، اور اس کی کمزور ننھے منھے بیٹے ہوں، اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو. اچانک ایک تیز تند ہوا اور طوفان آتا ہے اور اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اب بڑھاپا ہے، محنت مشقت بھی نہیں کر سکتا، پھر سے اس باغ کو سنوار بھی نہیں سکتا، بیٹے اتنے چھوٹے ہیں کہ اس کو سنبھال نہیں سکتے. اس کی کیسی حالت بنے گی؟ ایسے ہی سوچئے کہ ہم نے زندگی میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو، یہ جو اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم دنیا کما رہے ہیں، یہ ہماری وقتی اور دنیاوی ضرورت ہے. لیکن جب یہ یقین ہے کہ دوبارہ جینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور آگے حساب و کتاب کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اگر عذاب ہے تو ہولناک عذاب، اور اگر انعام ہے تو پھر اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ یقینی بات ہے. ہم اس دنیا کے تھوڑے سے معاملات کے لیے اتنے فکر مند ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں گھر بار کی، رشتہ داروں سے دوری اختیار کر کے، محنت مشقت کر کے، دو پیسہ جوڑنے کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ دنیا ہماری باعزت طریقے سے گزرے. کوئی جائز نہیں ہے، ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، اور یہ درست ہے. یہ فکر کرنا فطری بات ہے. لیکن اس سے زیادہ فکر مند ہونے کی بات یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے واتقوا، ڈرو، ہوشیار رہو، اپنے آپ کو تیار کرو. وہاں جب پیش ہو گئے اور یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ محنتیں کی تھی وہ ساری کے ساری ضائع ہو گئی، تو کیا صورتحال بنے گی؟ اور وہ اس دن کیسا ہوگا؟ اب جب ہمارے ہاتھ میں نیکیاں نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ نے کہا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی ہستی، نفسن کہا،
ہاں کسی نفس کے کام، یہاں تک کہ انبیاء کرام کام نہیں آئیں گے اپنے رشتہ داروں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث بخاری کی آپ نے بہت بار سنی ہوگی، آپ نے رشتہ داروں کو بلا کر ایک ایک کو خطاب کر کے کہا، حضرت عباس کو جو سگے چچا ہیں، حضرت صفیہ کو جو سگی پھوپھی تھی، ہاں پھر آخر میں اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے صرف اس ایک حدیث پہ آج کے جمعہ کے دن آپ تصور کیجئے کہ سید المرسلین، رسولوں کا سردار، اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو اور اپنی لخت جگر کو، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدتو نساء الجنہ، حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت، اے فاطمہ بنت محمد میرے مال سے جو چاہتی ہے لے لے، جو چاہیے لے لے، ہاں فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ اللہ کے سامنے میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ سوچئے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں بزرگ، فلاں بابا، فلاں پیر صاحب، فلاں سلسلے کے آدمی سے ہم تعلق جوڑیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ہاں نماز نہ پڑھیں، توحید نہ جانیں، دین کے بنیادی اسباق کو نہ سیکھیں، اس کو عمل نہ کریں اور فلاں کا دامن پکڑ کے بچ جائیں گے۔ بتائیے کوئی حضرت فاطمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اپنی لخت جگر سے کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگ لے، میں قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن نے نقل کیا اور اس کا اشارہ کیا، بخاری کی حدیث ہے کہ آزر آئیں گے، آزر آئے گا اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے کہے گا کہ ابراہیم میں نے تمہاری بات دنیا میں نہیں مانگی، آج مانوں گا، آج مانوں گا، کہ اللہ سے سفارش کر دے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، یہ کیا اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ اس حالت کو پہنچے اور رسوا ہو؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وہ تیرا بیٹا، تیرا باپ نہیں ہے۔ مڑ کے دیکھو، مڑ کے دیکھیں گے تو ابراہیم ایک جانور کی شکل میں خون اور گندگی میں لت پت پڑے رہیں گے اور فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور سیدنا ابراہیم سے بڑھ کر کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی ولی یا ان کے آس پاس درجے کا ہو سکتا ہے؟ ایک کم درجے کے پیغمبر اور نبی کے درجے کو بھی کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، سارے اولیاء نہیں پہنچ سکتے۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں ہم کو بچا لیں گے، فلاں ہم خاندان کے ہیں، رشتہ دار ہیں، یا فلاں ولی کے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو کیوں نہیں بچا پائیں گے؟ اس لیے کہ وہ شرک پر مرا۔ قرآن حدیث میں یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے ہاں رشتے اور تعلقات کی بنیاد پہ معاملہ نہیں چلے گا۔ ابو لہب کی تبت یدا ابی سگا چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو طالب نے تو ساتھ بھی دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے آخر وقت میں کہا کلمہ پڑھ لو میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ابو طالب نے باپ دادا کا دین اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا جب تک کہ میں منع نہ کیا جاؤں۔ قرآن نے منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ غور کیجئے میرے بھائیو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سید المرسلین کے تعامل پر اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی اپنے رشتہ دار کے لیے اگر وہ شرک پر مر گیا تو دعا نہیں کر سکتے، دنیا میں دعا نہیں کر سکتے تو آخرت میں سفارش کریں گے؟ سوچئے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ دن کوئی کسی کے کام نہیں، کیونکہ اس دن پورا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا۔ قرآن میں ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبابرہ، این المتکبرون، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، 30 مار خاں سمجھتے تھے، متکبر کرنے والے کہاں ہیں وہ؟ آج صرف میرا حکم چلے گا، مالک یوم الدین وہ ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ مضمون قرآن میں بار بار ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے، کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ دماغ سے کھرج دو کہ قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کے باپ، بھائی، بیٹا، دوست، احباب، فلاں تعلق والا کام ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ایسے بھی کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شرک میں پڑھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں وزیر کو لگا کے بادشاہ کے پاس سفارش ہو جاتی ہے، مینیجر کے پاس جانے کے لیے کوئی نیچے کا آدمی ہے اس سے کر لیتے ہیں، اور فلاں کام بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی سفارش ہے، اللہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی ہم صبح شام پڑھتے ہیں اذکار میں، ہاں اس میں پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے کون ہے
کون ہے کس کی مجال ہے اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ کوئی نہیں ہے. فرشتے ہو، انبیاء کرام ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ قیامت کے دن کا منظر کہ فرشتے اور جبریل اور فرشتے اللہ کے سامنے صف بصف کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، مگر الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. غور کیجئے، ہمارے یہاں شفاعت کے غلط تصور کی وجہ سے ہم آپ کو جس طرح آپ کام دھندا کر رہے ہیں، جس طرح آپ دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں اور مہارت حاصل کر کے دنیا کماتے ہیں، یہ لازم ہے. وہ سیکھیں نہ سیکھیں اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن یہ لازم ہے کہ آپ توحید سیکھیں، دین کی بنیادیں سیکھیں، وہ چیزیں سیکھیں جس سے آدمی جہنم میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں، وہ چیزیں سیکھیں جس سے آدمی جنت میں جاتا ہے اور اس کو اختیار کریں. تو اب سفارش کا عقیدہ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، یہاں بھی ہوں گے موجود. درست کریں، غور کریں، یہ ہماری زندگی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا سوال ہے کہ ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و ایمان کو اختیار نہ کریں، تقوی اختیار کریں نہ کریں، چاہے جو عمل کریں، کسی کی سفارش سال میں 2 سال میں 5 سال میں کسی کے مزار پہ چلے گئے، کسی بابا کو پکار لیا، کسی سلسلے پر بیعت ہو گئے تو ہم بچ جائیں گے، ہم کو فلاں بابا پیر صاحب بچا لیں گے. قرآن رد کر رہا ہے. کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ہستی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. اللہ نے آگے فرمایا یہ سفارش دنیا میں جیسی ہوتی ہے اللہ کے یہاں نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں اجازت سے ہوگی. اور قرآن و حدیث میں دلائل ہیں جس کے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کو جو اجازت دے گا ان کے حق میں اجازت دے گا جو توحید پر ہیں. اگر توحید نہیں ہے میرے بھائیوں تو قرآن حدیث میں یہ مضمون بالکل صاف طریقے پہ سورج کی طرح چمک رہا ہے کہ اللہ کے رسول یا کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ سفارش کرے. اگر توحید کے بغیر سفارش کی اجازت اور گنجائش ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا لیتے، نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کو بچا لیتے، لوط علیہ السلام اپنی مشرکہ اور کافرہ بیوی کو بچا لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین ابو لہب اور ابو طالب کو بچا لیتے. جب وہ نہیں بچا سکے تو کسی کی سفارش سے کون بچے گا؟ یا لا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ایسا ہوگا قیامت کے دن کے کوئی لین دین ہو جائے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ فائن بھر دو، ٹیبل کے نیچے سے دے دو، اوپر سے دے دو اور معاملہ ختم کر دو. یہ شکل وہاں نہیں ہوگی. قرآن نے کئی جگہ مضمون بیان کیا کہ گنہگار کافر مجرم یہ چاہے گا، جب یہ ایک آیت میں نے پڑھی کہ میرے باپ کو لے لو، میری بیوی کو لے لو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. ایک جگہ قرآن میں کہا کہ مجرم چاہے گا کہ زمین بھر کے اسے سونا مل جائے تو یہ سارا سونا دے دے اور اس عذاب سے بچ جائے. زمین بھر کے سونا کوئی کما ہی نہیں سکتا، کما لے تو خرچ نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں یہ سوچے گا کہ ایسا مل جائے تو میں دے کے اپنے آپ کو بچا لوں، یہ موقع نہیں ملے گا. ہاں، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو دوسرے سے بے نیاز کر دی. انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس. کیا حال ہوگی میرے بھائیوں؟ اس سے ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، یہ آنا ہی ہے، یہ کوئی خواب کی تصور کی کہانی کی بات نہیں ہے، ہمارے یقین اور ایمان کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فعل ماضی اور صیغہ ماضی سے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا. یعنی یہ اتنا یقینی ہے جیسے ایسی چیز اگرچہ مستقبل میں ہونے والی ہے لیکن اتنا پکا ہے ان کا ہونا کہ گویا یہ چیزیں ہو چکی. آخری جملہ اللہ نے کہا کہ ان کو نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آخری جملہ کہ اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی مدد نہیں کی جائے گی. کہیں سے کوئی مدد آپ کو مل جائے، اب کوئی دے دے جہنم کے عذاب کو ہلکا کرنے میں، بچانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم کو اور آپ کو اللہ محفوظ رکھے، کوئی نہیں بچائے گا، کوئی مددگار نہیں ہو. تو دنیا میں آپ اور ہم جو تصور کرتے ہیں کہ مصیبت سے ان راستوں سے بچ جائیں گے، وہاں یہ راستے بند ہوں گے. میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آنکھوں کو بھگا لیتے تھے، داڑھیاں تر ہو جاتی تھی. حضرت انس کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن قیامت کا ذکر کیا اور جہنم کا تذکرہ کیا اور کہا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں جان جاؤ، اگر تم تو بہت کم ہنسو گے، روتے ہی رہو گے. صحابہ کرام اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے دیتے ہیں اور ہچکیاں باندھ کر رونے لگے. کہا میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. سنن میں اس روایت میں ان الفاظ میں اور کچھ اضافہ ہے،
کچھ جملوں کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم رو گے کم، ہنسو گے کم اور روتے ہی رہو گے، اور اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے، اور گھروں سے میدان میں نکل جاؤ گے اور اللہ سے گڑ گڑاتے ہی رہو گے، ہاں گڑ گڑاتے ہی رہو گے اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ علم یعنی قیامت کا اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی پکڑ کا علم اگر ہمیں صحیح معنی میں ہو جائے تو ہم سونا چھوڑ دیں، بے چین ہو جائیں، ہمارا آرام غارت ہو جائے۔ کتنی اہم بات ہے، اس کو ہم کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اب عذاب سے بچے گا کون؟ لمبا سوال، 1 منٹ بچا۔ بات اس کا جواب صرف قرآن کی زبان میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور آزر کا ان کے باپ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، غالباً سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہ دن جب ہوگا تو کسی کو کوئی مال، آپ کتنے بھی مالدار ہوں یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، ہاں کسی کا مال فائدہ نہیں دے گا اور نہ بنون نہ اولاد فائدہ دیں گے۔ کون بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم، محفوظ دل۔ کون سا دل؟ محفوظ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بات طے ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ شرک سے محفوظ۔ شرک سیکھیے اور اس سے بچیے۔ ہاں دنیا میں کچھ سیکھا نہیں سیکھا، شرک اور توحید نہیں سیکھی تو سب سے بڑے ناکام۔ اگر آپ نے پورا سعودی عرب کما لیا، ہاں بادشاہ بن گئے وقت کے، پوری دنیا مل گئی، کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ چلے گئے، لیکن اگر شرک نہیں معلوم ہے تو آپ جاہل ہیں، محروم ہیں، دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اور اگر توحید مل گئی تو جھوپڑے میں رہ رہے ہیں، دن میں ایک وقت کھانا مل رہا ہے، ایک لقمہ مل رہا ہے، بھوکے رہنا پڑ رہا ہے، ہم بس خوش قسمت ہیں اگر توحید ملی ہے۔ اس کی قیمت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو قلب سلیم لائے، جو شرک سے پاک ہو، بدعت و خرافات سے پاک ہو، گندے اخلاق سے پاک ہو، برے خیالات سے پاک ہو، دوسروں کو دھوکہ دینے ظلم کرنے والے تصور اور عقیدے سے پاک ہو، یہ ساری گناہ سے جتنا زیادہ جو پاک ہوگا وہ عذاب سے اتنا زیادہ محفوظ ہوگا۔ جس کی توحید اس کو اس درجے پر لے جائے کہ وہ صرف نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے حتی الامکان بچتا ہے، تو اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں ڈالے گا۔ توحید ہے بھی، گناہ زیادہ ہو گئے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مومن بھی جہنم میں جائے، یہ الگ بات ہے کہ توحید کی برکت سے وہ آگے چل کے جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ انبیاء سے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کتنی اہم چیز ہے وہ دن، کتنا ہیبت ناک ہے۔ ان دونوں کو ملا کے اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا اور کوشش بھی کیجئے کہ رب العالمین ہمیں زندگی میں شرک سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کو ناراض کرنے والی اور جہنم کو لے جانے والی ہیں، اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہوں۔ ہم دنیا میں ناکامی اور کامیابی آتی رہے گی، یہ دنیا جانی ہی ہے، یہاں کوئی نقصان بڑا نقصان نہیں ہے دنیا کا، لیکن اگر آخرت کا نقصان ہو جائے تو قرآن نے کہا یہ خسران مبین ہے، بہت کھلا اور بہت بڑا گھاٹا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا جاننے والا، اسے ماننے والا بنائے، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنا اور لا الہ الا اللہ پر ہمیں موت عطا فرمائے کہ اسی پر جنت میں داخلہ ممکن ہے، اگر اس کے خلاف رہا تو آدمی جنت سے محروم رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم سائر المسلمين وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔